بارشیں کیوں نہیں آتی؟ بارشیں آنا بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس قحط سالی کا، بارشوں کے نہ آنے کا سبب بنتے ہیں؟ مختصر وقت میں آپ کے سامنے 6 چیزیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو بارشوں میں رکاوٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی اور ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ ہے بے ایمانی اور اللہ تعالی کا ڈر نہ ہونا۔ آج اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ہم ایک ایسے ملک کے رہنے والے ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، ہمارا کتنا آج ایمان ہے، ایمان کا لیول ہمارا کیا ہے، کیا درجہ ہمارا ایمان کا۔ ایمان کی جو شاخیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ آج ہم ان پر قائم و دائم ہیں۔ آج ہمارے وعدے ایفا نہیں ہوتے، وعدے پورے نہیں ہوتے، امانتوں میں خیانتیں کی جاتی ہیں، بے ایمانی عام ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ لوگ اپنے ہی بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے قحط سالیوں کے آنے کی اور معیشت کے تباہ ہونے کی، بے روزگاریوں کی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ لوگ، اگر آج میں کہوں تو یہ پاکستان کے لوگ آمنو، ایمان لائیں، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، صرف نام کے مومن، نام کے مسلمان نہ ہوں، بلکہ حقیقی طور پہ جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو اسلام کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے والے بن جائیں، واتقوا، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو جائے، اور ہم حقیقی ایمانوں میں اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقویٰ، جس کو اللہ کہتے ہیں واتقوا، ڈرتے، یہ تقویٰ اختیار کرتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ اگر ہم اپنے اندر یہ 2 چیزیں پیدا کر لیں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگیں گی، لوگوں کی زمینیں زرخیز ہوں گی، اور لوگ خوشحال ہوں گے، خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، قحط سالیاں دور ہو جائیں گی، آسمان سے بارشیں آئیں گی۔ یہ پہلا سبب ہے، یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی۔ بے ایمانی عام ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ دوسرا سبب، دوسری وجہ صراط مستقیم سے دوری ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو دین اسلام کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم 3-4 راستے نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں، صراط مستقیم پر قائم رہتے، ہم آسمان سے ان کو وافر پانی پلاتے، آسمان بارشیں برساتا، ان کی قحط سالیاں دور ہو جاتی، ان کی زمینیں زرخیز ہو جاتی، ان کے معیشت کے مسائل ختم ہو جاتے۔ آج ایک حکومت جاتی ہے، اگلی حکومت آتی ہے، وہ اپنا سارا ملبہ معیشت کا وہ پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔
معیشت کے حل صرف اور صرف مادیت کے اندر تلاش کرتے ہیں. کیا ہم نے سوچا کہ یہ جو ہمارے معیشت کے مسائل ہیں اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں اپنی معیشت کے مسائل اسلام سے دیکھنے ہیں. یہ کون سی ایسی برائیاں ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، رب کے قرآن نے اعلان کیا ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم ان برائیوں کا ارتکاب کرو گے، ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم بے روزگار ہو جاؤ گے، کیا سالی میں مبتلا ہو جاؤ گے، بارشیں نہیں آئیں گی. کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر بھی ان کا حل ہے. ہماری برائیوں کی وجہ سے بارشیں نہیں آ رہی، ہماری برائیوں کی وجہ سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہوا. ہم صرف مادیت کے اندر تلاش کرتے ہیں معیشت کے مسائل. تو اللہ فرماتے ہیں اگر صراط مستقیم کے اوپر قائم رہتے، دین کے اوپر قائم رہتے، فرقوں میں نہ پڑتے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے اوپر بارشوں کا نزول فرماتا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی. مسند احمد کے حدیث موجود ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کے بعد اس کے دائیں بائیں سائڈ پہ بہت سی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، ان پہ شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے. اور اس کے بعد جو سیدھی لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کر لو، اس کے پیچھے چل پڑو، اس کے اوپر تم گامزن ہو جاؤ، اسی کے اوپر قائم رہنا، اسی کے اوپر استقامت اختیار کر لو اور ادھر ادھر کے راستے کے اوپر نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. صراط مستقیم ایک ہی ہے، 3 4 نہیں ہے. کوئی کہتا ہے امام حنیفہ کی تقلید کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے امام احمد کی تقلید کر لو، کوئی کہتا ہے امام شافعی کی کر لو، کوئی کہتا ہے امام مالک کی کر لو. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوا تو جنت میں چلا جاؤں گا، امام احمد کا مقلد ہوا تو جنت میں چلا جاؤں گا، میں امام مالک کا مقلد ہوا تو جنت میں چلا جاؤں گا، امام شافعی کی تقلید کی تو جنت میں چلا جاؤں گا. گارنٹی کس بات کے اندر ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، جنت کا راستہ حدیث کا راستہ ہے. جو اس کے اوپر گامزن رہا، جو اس کے اوپر چلتا رہا، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت کے اندر جائے گا. ادھر ادھر جو بھٹک گیا، اس راستے سے ہٹ گیا، قرآن اور حدیث سے ہٹ گیا، وہ جون سے مرضی اپنے نام کے ساتھ نام لگوا لے، لیبل لگوا لے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں اگر کوئی لیبل لے جائے گا تو وہ قرآن اور حدیث کا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی، وہ صراط مستقیم کے اوپر چلے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج امت فرقوں کے اندر بٹ گئی اور قرآن اور حدیث سے روگردانی اختیار کر لی، صراط مستقیم سے دور ہو گئے، صراط مستقیم سے دور ہوئے. آج معیشت تباہ ہو گئی کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَن اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اگر صراط مستقیم پر چلو گے تو بارشوں کا نزول ہوگا. صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے اور فرقوں کے اندر بڑھ جاؤ گے، پھر بارشیں بند ہو جائیں گی، پھر معیشت تباہ ہو جائے گی. تیسرا سبب ذکر الہی سے روگردانی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا. دنیا کے اندر اس کے پاس بہت سی دولت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، بڑا امیر ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بھوکا ہے، وہ حریص ہے، وہ لالچی ہے. کہتا ہے میرے پاس اور مال آ جائے. اس کا ہرس، اس کی لالچ وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اگر میرے ذکر سے روگردانی کرو گے پھر یہ لوڈ شیڈنگ، پھر یہ مہنگائی، پھر یہ حکمرانوں کے ظلم، یہ ان کے جور، یہ تم پر مسلط ہوں گے، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تم پر تنگ کر دوں گا.
اللہ کا ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، حدیث اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم نے قرآن سے روگردانی اختیار کی ہے، قرآن سے منہ موڑا ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ چوتھا سبب بارشوں کے نہ ہونے کا، معیشت کی تباہی کا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا اس نے آخرت میں نہیں رکھی، بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا کے اندر بھی دیتا ہے تاکہ یہ میری طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جو فساد ہے، زمین کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو آفتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو قحط سالیاں ہیں، بارشوں کا نہ ہونا ہے، معیشت کا تباہ ہونا ہے، بے روزگاریاں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، جتنے بھی تمہارے زمین کے مسائل ہیں، تمہارے سمندروں کے مسائل ہیں، یہ سارے اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سزائیں تمہیں کیوں دیتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اس کے راستے کی طرف پلٹاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، دین اسلام کی طرف لوٹاؤ، قرآن کی طرف لوٹاؤ، حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ اور اگر گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے پھر یہی مسائل ہوں گے، یہی پریشانیاں ہوں گی، بارشیں نہیں آئیں گی۔ پانچواں سبب ماپ تول میں کمی کرنا۔ ماپ تول میں کمی کرنا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، 4019 نمبر پہ یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر علل اعلان فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاعون کی بیماری کو پھیلا دے گا، موت کی بیماری کو پھیلا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی بیماریاں بھیجے گا جو ان کے آباء و اجداد نے دیکھی نہیں ہوگی۔ آج کتنی ایسی بیماریاں ہیں، آج سے 10-15 سال کسی کو ان کا پتہ نہیں تھا۔ آج فحاشی عام نہیں ہے اور یعنی عام نہیں ہے۔ شہروں کے اندر بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں، ہر کمپنی جو ہے اپنی کسی چیز کی پروڈکٹ کی مشہوری کرتی ہے تو فحاشی اور یعنی کسی نیم برہنہ عورت کی تصویر لگا کے کرتی ہے۔ فحاشی کہتے عام ہو گئے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جب ناپ تول کے اندر کمی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قحط سالیاں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ سخت مشکلات بھیجے گا اور حکمرانوں کا ظلم ہوگا۔ آج ماپ تول میں کمی نہیں ہوتی، دکاندار ماپ تول میں کمی کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں، بڑا دنا ہوں، میں لوگوں کو چکر دے رہا ہوں، حقیقت میں اپنی تباہی بربادی کر رہا ہے، صرف اپنی نہیں اپنے پورے معاشرے کی تباہی اور بربادی کر رہا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے لینا ہو تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دینا ہو یسترسلون پھر کمی کرتے ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے پھر تھوڑا سا رجحان ہوتا ہے، ترازو کے اندر نیچا تول کے اپنی باری میں پورا کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کم تولتا ہے، پورا پورا یا کم دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس یہ سبزیاں بیچنے والے، یہ فروٹ بیچنے والے پیسے گندے فروٹ کے لیتے ہیں یا اچھے فروٹ کے لیتے ہیں، اور اتنی چلاکی سے کام لیتے ہیں
کہ بندہ خود ڈالتا ہے لیکن آپ کی توجہ تھوڑی سی ادھر ہوئی نا، 1-2 دانے گندے انہوں نے ڈال ہی دینے۔ پیسے آپ سے کس چیز کے لیے ہیں؟ اس گندے پھل کے لیے، اچھے کے لیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار بہترین پھل مجھے دینا، پیسے تھوڑے زیادہ لے لو، لیکن پھر بھی وہ دا لگا جاتا ہے۔ یہ ماپ تول میں کمی ہے، یہ وہ ظلم ہے جو سارا معاشرہ جس کی وجہ سے تباہی کی دلدل میں دھنس رہا ہے۔ ہر جگہ پہ ایسے پیٹرول پمپ ہیں تو انہوں نے اپنی مشینوں کے اندر گڑبڑ کی ہوتی ہے، اور جو تولنے والے جو ہیں وہ آج کل جدید جو کنڈے ہیں ان کے اندر بھی ہر جگہ پہ ماپ تول میں کمی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ میری بڑی چلاکی ہے، حالانکہ تباہی اور بربادی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑی اخلاقی برائی ان کے اندر کیا تھی؟ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو۔ کہا ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چیخ بھیجی، بہت زوردار آواز تھی جس نے ان کے سینوں کو چیر دیا، پھاڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا گویا کہ وہ اس بستی کے اندر، اس جگہ کے اندر آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے اس قدر ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، اور آج ہمارا سارا معاشرہ اس برائی کے اندر گر چکا ہے، اس برائی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ماپ تول میں کمی ہوگی پھر کیا ہوگا؟ پھر قحط سالیاں آئیں گی، پھر حکمرانوں کا ظلم ہوگا، پھر مہنگائی بڑھے گی، بارشیں نہیں آئیں گی۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اسی حدیث میں جو میں نے سنن ابن ماجہ کی پہلے بیان کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُونِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لوگ دینا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا نہیں کریں گے، زمین کی پیداوار سے عشر نہیں نکالیں گے، إِلَّا مُونِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش رک جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی فصل کا پورا عشر دیتے ہیں، اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر دینے والے ہیں اور باقی سارے نہ دینے والے ہیں۔ فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آسمان سے بارش نہیں آئے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جانور نہ ہوتے، یہ 4 ٹانگوں والے چوپائے جانور اور پرندے نہ ہوتے، اللہ کبھی انسانوں کے اوپر بارش برساتا ہی نہ۔ یہ جو بارش تھوڑی بہت آتی ہے نا، یہ تو ان جانوروں کے صدقے تمہیں ملتی ہے، وگرنہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ آسمان ہمارے اوپر بارش برسائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی نظام نہیں اس میں۔ بینکوں میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے، کوئی کاٹیں تو کاٹیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی زکوٰۃ کی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے بینکوں میں، ان کے اکاؤنٹوں میں کتنا پیسہ پڑا ہے، کتنے پیسے کے مالک ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ کفار کا نظام ہے، یہ کافروں کا نظام ہے، سودی نظام ہے۔ یہ امیر کو امیر تر کرتا ہے، غریب کو غریب تر کرتا ہے۔ آج تو جدید ہی کاروبار آ گئے، کرپٹو کرنسی ہے، اور جناب وہ ایک اور کرنسی ہے وہ بڑی مشہور ہے، ابھی میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، اور آن لائن بزنس چلنے لگ گیا جی۔ ویب سائٹس ایسی موجود ہے جی، آپ ادھر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دیں، وہ آپ کو اس کے اوپر پرافٹ دیں گے، منافع دیں گے، پتہ نہیں آپ کا پیسہ کہاں لگائیں گے، سود کے اندر دیں گے، کدھر دیں گے، کافروں کی کمپنی، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل اس میں لگی ہوئی ہے۔ ڈالر کو خرید لو، ڈالر بڑھتا جائے گا، تم امیر ہوتے جاؤ گے، پیسوں کے کاروبار چل رہے ہیں۔ جب امیر لوگ اپنا پیسہ ان چیزوں میں انویسٹ کریں گے، کرنسی کو خریدنے میں انویسٹ کر دیں گے، تو پھر مزدور کہاں جائے گا بیچارہ؟ مزدوری تو ختم ہو جائے گی، غریب تو پس جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کی معیشت کہاں سے چلے گی؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے یہ زکوٰۃ والا نظام دیا، امیروں سے لے کر غریبوں کو دو۔
تاکہ غریب غربت کی حد سے نیچے نہ جائے اور امیر امارت کی حد سے اوپر نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 6 برائیاں جس میں آج ہمارا معاشرہ گر چکا ہے، بری طرح پھنس چکا ہے، یہ وجہ ہے ہماری معیشت کے تباہ ہونے کی، ہماری بے روزگاری کی، لوڈ شیڈنگ کی، مہنگائی کے بڑھنے کی، حکمرانوں کے ظلم کرنے کی اور بارشوں کے نہ آنے کی، قحط سالیوں کی۔ آج یہ وجہ ہے۔ ہوں گے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں بھی وجہ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اور آج یہ گناہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، سارا معاشرہ ان گناہوں کے اندر جو ہے وہ گرا پڑا ہے، لپٹا ہوا ہے ان کے اندر۔ بارشوں کے لیے کیا کرنا ہوگا، حل کیا اس سارے معاملے کا؟ اللہ تعالیٰ نے حل بھی دیا ہے۔ آئیے آج سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے بن جائیں، قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھ کر اس پر چلنے والے بن جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وَيَاكُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو اپنے گناہوں پر، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کر لو پکی سچی۔ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے اللہ بارشوں کا نزول کر دے گا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو گے کیا ملے گا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارشوں کا نزول کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ زمین سے زمین کو زرخیز کر دے گا، جو بنجر ہو چکی ہے اللہ اس سے فصلوں کو اگائے گا، اس کی پیداوار کو بڑھا دے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کبار تابعین میں سے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، شکایت کی، امام صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی کو، دعا کیجیے۔ کہا جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ، استغفار کر، اللہ اولاد دے دے گا۔ ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا امام صاحب بے روزگاری کا شکار ہوں، روزی میں برکت نہیں ہے، مال کی کمی ہے، دعا کیجیے۔ کہا جا استغفار کر، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ۔ تیسرا بندہ ہے، اس نے کہا امام صاحب قحط سالی میں مبتلا ہو چکے ہیں، بارشیں نہیں آ رہی ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، دعا کیجیے۔ کہا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ بارش کا نزول کر دے گا۔ شاگردوں نے پوچھا امام صاحب 3 لوگ آئے، مختلف شکایتیں کی، مختلف مسئلے تھے، آپ نے سب کو کہا استغفار کرو، معافی مانگو۔ کہا میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ سورۃ نوح کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مال میں کمی ہے، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں ملتی، پریشان ہو، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، استغفار کرو۔ بے اولاد ہے، اولاد نہیں مل رہی، جاؤ یہ ساری درگاہوں مزاروں کو چھوڑ کے رب کے در پہ آ کے معافی مانگ اپنے گناہوں کی، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ اولاد عطا کرے گا۔ بارش نہیں ہو رہی، رب سے معافی مانگو گناہوں کی، اللہ بارش کا نزول کرے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے، وہ وعدہ جو نوح علیہ السلام نے کیا تھا اپنی قوم سے، اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہم سے۔